اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ یہ سورۃ رعد کی آخری آیات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر اپنے محبوب کو تسلیاں بڑی عطا فرمائی ہیں، بڑا حوصلہ، بڑی تسلیاں عطا فرمائی ہیں۔ اب اس آیت کے اندر دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ، اے محبوب جس عذاب کا وعدہ ہم نے کافروں کے ساتھ کر رکھا ہے، یہ بھی ممکن ہے کہ ہم آپ کو اس عذاب کا کوئی حصہ دکھا دیں کہ ہم نے ان کو کیسے عذاب دینا ہے، کہ اے محبوب آپ دیکھ لیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کو آپ کی زندگی میں دکھا دیں، او نتوفینک، یہ بھی ممکن ہے کہ ہم آپ کا وصال کے بعد، آپ جب وصال فرما جائیں تو آپ کے وصال کے بعد انہیں عذاب دیں۔ دونوں صورتیں ممکن ہیں۔ ہاں، آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ فرمایا فإنما علیک البلاغ، آپ کی ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ آپ دعوت پہنچاتے جائیں۔ آپ کا کام صرف اتنا ہے کہ آپ جو ہے وہ لوگوں کو سمجھاتے جائیں۔ عذاب دینا یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم چاہے آپ کی زندگی میں دیں یا آپ کے وصال دیں، وصال کے بعد دیں، تو دونوں صورتیں یہ ممکن ہے۔ ہاں، آپ اپنا کام کرتے رہیں، فإنما علیک البلاغ، آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ آپ اپنی دعوت دیتے رہیں، آپ لوگوں کو سمجھاتے رہیں، لوگوں کو دعوت حق دیتے رہیں۔ ہو سکتا ہے کسی کو سمجھ آ جائے۔ باقی رہا مسئلہ عذاب کا، وہ کب دینا ہے، آپ کی زندگی میں دینا ہے یا آپ کے وصال کے بعد دینا ہے، یہ ہمارے ذمہ کرم پر ہے۔ اور اگلی بات وعلینا الحساب، حساب تو ہم نہیں لینا ہے نا۔ ہاں، آپ کیا کریں؟ آپ دعوت دیتے رہے۔ قیامت کا دن آئے گا، حساب ہم خود لے لیں گے ان سے کہ ہاں بھائی، جب میرے نبی نے تمہیں یہ دعوت دی تھی تم نے قبول کیوں نہیں کی؟ جب میرے رسولوں نے تمہیں سمجھایا تھا تب تم نے کیوں نہ مانا؟ یا میرے نبیوں نے میرا پیغام پہنچایا تھا تب تم نے کیوں نہیں مانا؟ تو حساب ہم نے لینا ہے، دعوت کا ذمہ داری آپ پر ہے، آپ اپنا پیغام پہنچا دیں، آپ بری ذمہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آیت علماء کے لیے بڑی حوصلہ افزائی کے لیے یہ آیت ہے کہ علماء کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنا دعوت دیتے رہیں، پیغام پہنچاتے رہیں، جو علم ان کے پاس ہے وہ آگے امانت سمجھ کر سپرد کرتے رہیں۔ باقی کوئی سنے نہ سنے، پڑھے نہ پڑھے، سمجھے نہ سمجھے، اس کا حساب قیامت کے دن وہاں پہ رب کی بارگاہ اقدس میں دے لے گا۔ تو آگے دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے دوسری تسلی عطا فرمائی، ایک اس آیت کے اندر عطا فرمائی کہ محبوب عذاب دینا ہمارا ذمہ کرم پر ہے، آپ کی زندگی میں دے دے یا آپ کے وصال کے بعد دے دے۔ ایک یہ تسلی ہے۔ اب اگلی تسلی دیکھیں، فرمایا اولم یروا انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها۔ دیکھیں ذرا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کافروں نے انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها، کہ ہم اطراف سے، چاروں طرف سے ان کی زمین تنگ کرتے جا رہے ہیں۔ ان لوگوں نے آپ کے دعوت کو، آپ کے پیغام کو جو ہے وہ اپنا کیا کیا تھا، کوشش کی تھی کہ یہ ختم ہو جائے۔ فرمایا کہ محبوب ہم نے آپ کو ہجرت کروانے کے بعد جو مدینے میں بھیجا ہے، اب وقت ایسا آ رہا ہے، جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے ہیں، وقت گزرتا جا رہا ہے، کبھی بدر کی فتح عطا فرما رہے ہیں، کبھی احد کی عطا فرما رہے ہیں، کبھی خندق کی عطا فرما رہے ہیں، کبھی بیت الرضوان میں عطا فرما رہے ہیں۔ فرمایا کہ اب چاروں طرف سے ان کی زمین کیا ہو رہی ہے؟ تنگ ہوتی جا رہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اصول ہے کہ جو رب کی نافرمانی کرتا ہے، رب اس کی زندگی اور اس کی زمین کو تنگ کر دیتا ہے۔ اس کی زندگی کیسے تنگ ہو جاتی ہے وہ یہاں سے اندازہ لگا لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب ہم کافروں کی زندگی خود تنگ کرتے جا رہے ہیں، ان پر زمین ہم تنگ کرتے جا رہے ہیں۔ جن کا وہ علاقے جن پر کبھی ان کا تسلط تھا، آج وہ علاقے ان سے ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک وقت تھا کہ جب مکہ والوں کی جو ہے وہ بڑی ٹھاٹ باٹ تھی پورے عرب کے اندر، ان کی آپ دیکھیں، اندازہ کریں کہ لوگ ان کی کتنی قدر کرتے تھے۔ ایک وہ وقت تھا کہ جب مکہ والوں کے اونٹ ان پر کوئی حملہ نہیں کرتا تھا، مکہ والوں کے اوپر کوئی، خود مکہ پر کوئی حملہ نہیں کرتا تھا، ان کی سواریوں پر کوئی حملہ نہیں کرتا تھا۔ جہاں سے ان کی سواریاں گزرتی، ان کے تجارتی قافلے گزرتے، لوگ احترام ان کو چھوڑ دیا کرتے تھے کہ نہیں یار یہ مکہ سے آ رہے ہیں۔ ایک وہ وقت، وہ عزت، ٹھیک ہے۔ جب حضور کی مخالفت میں آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو وہ سارے علاقے فتح عطا فرما دیے، ٹھیک ہے جی۔ چاروں طرف سے جو ہے وہ کیا ہوا، ایک جب محبوب نکلے تھے تو تنہا تھے، جب واپس تشریف لا رہے ہیں تو 10,000 بندہ حضور کے ارد گرد کھڑا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب یہ کافر دیکھ نہیں رہے ہیں کیا؟ ان ناتی الارض ننقصها من اطرافها، ہم چاروں طرف سے ان کی زمین کیا کر رہے ہیں؟ تنگ کر رہے ہیں۔ اچھا، اس کے اندر مسلمانوں کے لیے بھی سبق ہے کہ رب کے کافروں نے نافرمانی کی تو رب نے ان کی زمین تنگ کی۔
اگر مسلمان رب کی نافرمانی کرے تو پھر اصول تو پھر وہی ہے نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان جب بھی رب کی نافرمانی کرے گا اس کا حال یہی ہوگا جو کافروں کا حال ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. یہودیوں کا تسلط تھا پورا عرب کے اندر. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جب مخالفت کی تو قبیلہ بنو قریظہ چھوڑنا پڑا. قبیلہ بنو قریظہ تو بلکہ یوں سمجھ لیں کہ 750 بندے کو حضور نے قتل ہی کروا دیا. قبیلہ بنو نذیر کو چھوڑنا پڑا. وہاں سے چھوڑ کے وہ خیبر جا کے بیٹھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام خیبر تشریف لائے, ان کو خیبر سے پھر نکلنا پڑا. اور آج تک خیبر کا درد یہودیوں کو بھولا نہیں ہے, آج تک نہیں بھولا ہے. ٹھیک ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر مسلمان بھی جب رب کی نافرمانی کریں گے تو رب یہی اصول جو کافروں کے لیے رب نے بنا رکھا ہے یہ اصول پھر مسلمانوں کے لیے بھی ہوگا, اور ہوا ہے. عربوں نے جب تک دین کا خدمت کرتے رہے رب نے عرب کو بڑی عزت عطا فرمائی. جب عربوں نے دین کو چھوڑا, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے پھر عزت بھی لے لی. آپ جانتے ہیں یہ جو مطلب ہے کہ یورپ کے کتنے ممالک ہیں وہ سارے کے سارے مسلمان ممالک تھے. جب مسلمانوں نے مسلمانی چھوڑی ہے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر وہ ملک بھی ان کے پاس رہنے نہیں دی ہے. ٹھیک ہے. آج ہر گھر کے اندر, ہر شہر کے اندر, ہر ملک کے اندر جو ہے وہ کون سا ملک ہے, کون سا گھر ہے, کون سا علاقہ ہے جہاں پر کفر کا تسلط نہیں ہے. کوئی ملک تو آپ کے پاس بچا ہی نہیں ہے جہاں پر آپ کہیں کہ یہ خالص واقعی اسلامی ملک ہے. صرف نام کے ملک ہے. سعودی عرب جو مسلمانوں کا مرکز تھا آج سب سے زیادہ فحاشی اسی کے اندر ہے. سمجھ آئی؟ جتنی فحاشی, سینما, وہاں پہ جناب اللہ بدماشی کے اڈے, وہاں پہ جوا, وہاں پہ سارا کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی. پھر روب دیکھ لے کہاں سے روب آئے گا, کیونکہ روب تو رب نے دین کے اندر رکھا ہوا ہے نا. جتنا انسان دین کے قریب ہوتا جائے گا رب اسے روب عطا فرماتا جائے گا. جتنا دین سے دور ہوتا جائے گا رب نے کافروں کے دلوں سے یار تمہارا روب نکال کے رکھ دیا ہے. اندازہ کریں ایک وہ وقت کہ جب یہ کافر مسلمانوں کے پاس یہی برطانیہ ترکیوں کے سامنے کھڑا ہو کے جناب اعلیٰ سلطانوں کے سامنے, ترکی سلطانوں کے سامنے یہ برطانیہ ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہوتا تھا کہ ہمارے ساتھ دوستی کر لے. ٹھیک ہے. آج وہ برطانیہ ہے کہ مسلمانوں کو سمجھتا ہی کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ عزت تھی اور آج یہ ذلت بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بھائی اے محبوب ذرا یہ بھی تو دیکھے, ہم نے کافروں کے ساتھ جو ہے ان کی چاروں طرف سے ان کی زمین تنگ کر دی ہے. اور اگلی بات, واللہ یحکم لا معقب لحکمہ, اللہ جب فیصلہ کر لیتا ہے نا پھر اس کے فیصلے کو کوئی پیچھے نہیں کر سکتا. جب رب کوئی فیصلہ کر لے تو پھر اس کے فیصلے کو کوئی پیچھے نہیں کر سکتا. یہ رب نے فیصلہ کر لیا نا, دو فیصلے دیکھے مثال کے طور پر, اللہ کے یہ دو فیصلے کمال کے ہیں. مثلا ایک فیصلہ اس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس نے اپنے دین کو ساری زمین پر غالب کرنا ہے. اب جو مرضی ہو جائے اس کا دین غالب آ کے رہے گا. ٹھیک ہے. ایک فیصلہ. اور دوسرا فیصلہ رب کا کون سا ہے؟ فرمایا کہ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ, فرمایا کہ جو قوم میرے دین کی خدمت کرے گی میں اسے عروج عطا فرماؤں گا, جو قوم میرے دین کو چھوڑ دے گی میں اسے ذلیل کر کے رکھ دوں گا, چاہے وہ اس کے دین کا کلمہ پڑھنے والے ہی کیوں نہ ہو. یہ دو فیصلے رب کے ذرا مثال کے طور پر سامنے رکھ لے. فرمایا کہ جو میرے دین کی خدمت کرے گی اسے عروج عطا فرماؤں گا, قوم ہو یا فرد واحد ہو, کوئی بھی ہو. اگر کوئی شخص بھی دین کی خدمت کر رہا ہے تو رب اسے عزت عطا فرما دیتا ہے, اور اگر کوئی شخص دین کو چھوڑ کے عزت ڈھونڈتا پھر رہا ہے مر بھی جائے نا, خدا کی قسم رب عزت نہیں دیتا ہے. یہ دو فیصلے ہیں رب کے. ایک فیصلہ کہ میں نے روئے زمین پر اپنے دین کو غالب کرنا ہے, وہ ایسا ایسا ہوتا جا رہا ہے. اور دوسرا فیصلہ جو قوم میرے دین کو چھوڑے گی میں اسے ذلیل کر کے رکھ دوں گا. اور یہ دونوں فیصلے ہماری آنکھوں کے سامنے پورے ہو رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ واللہ یحکم لا معقب لحکمہ, اللہ جب کوئی فیصلہ کر لیتا ہے لا معقب لحکمہ, پھر اس کے فیصلے کو کوئی پیچھے کر نہیں سکتا. وہو سریع الحساب, وہ جلد حساب لینے والا ہے. کیا ہے؟ جلد حساب. کتنی دیر اور لگے گی زیادہ سے زیادہ؟ حساب تو سمجھ لے کہ دیکھے جیسے ہی بندہ پیدا ہوا حساب تو شروع ہو ہی گیا ہے. اس سے زیادہ جلدی اور کیا ہو سکتی ہے یار؟ مجھے آپ بتائیں, جیسے انسان بالغ ہوا اس کا حساب کتاب شروع ہو گیا. حالانکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حساب کتاب قیامت کے دن ہونا ہے. اور بھائی تیرے پیدا ہونے کے بعد سے نہیں بلکہ تو ماں کے پیٹ میں حساب کتاب شروع ہو چکا ہے. حدیث پاک ہے نا کہ فرشتہ ماں کے پیٹ میں جب بچہ آ جاتا ہے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں فرشتہ کہتا ہے مالک اس کا کیا کرنا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اس کا رزق لکھ, اس کی موت لکھ, اس کا خوش بخت ہونا لکھ یا اس کا بدبخت ہونا لکھ, سارا کچھ اس کا لکھ دے. ٹھیک ہے جی. کھانا کتنا ہے, پہننا کتنا ہے, رہنا کہاں پہ ہے, ہنسنا کتنا ہے, جینا کتنا ہے, مرنا کتنا کہاں پہ ہے, یہ سارا کچھ 4-5 چیزیں جو ہے وہ فرشتہ ماں کے پیٹ میں رکھ رہا ہے. اس سے زیادہ جلدی حساب کس چیز کا نام ہوگا؟ آج مجھے آپ بتائیں, جیسے ہی بندہ بالغ ہوتا ہے اس پر نماز فرض
نہیں پڑھی ہے تو حساب لکھا جا رہا ہے، اچھا پڑھی ہے تو اس کا حساب بھی لکھا جا رہا ہے، جیسے غریب تھا اس کا حساب اور طریقے سے لکھا جا رہا ہے، امیر ہوا ہے اب اس کا حساب اور طریقے سے لکھا جا رہا ہے، وہ سریع الحساب، وہ جلدی حساب لینے والا ہے۔ اس سے زیادہ اور جلدی کیا ہو سکتے ہیں مجھے آپ بتائیں؟ ادھر سے آپ نے سانس لینا شروع کیا، ادھر سے جناب اعلیٰ منشیوں نے قلم اٹھا لیا کہ ہاں بھی ایسے لے رہا تھا، ادھر جا کے جناب اعلیٰ کسی محفل میں جا کے بیٹھے، اب وہاں پہ بیٹھ کے کوئی اچھی بات کی ہے منشی لکھ رہے ہیں، وہاں پہ بیٹھ کے کوئی گپ ماری ہے منشی لکھ رہے ہیں، وہاں پہ بیٹھ کے نصیحت کی تھی یہ بھی لکھا جا رہا ہے، وہاں پہ بیٹھ کے گانا گایا یہ بھی لکھا جا رہا ہے، ٹک ٹاک بنا رہا ہے، اچھی ویڈیو بھیج رہا ہے یہ بھی لکھا جا رہا ہے، بری ویڈیو بنا رہا ہے یہ بھی لکھا جا رہا ہے۔ واہ سریع الحساب، یہ جلد حساب لینے والا یہ ہے، اس سے جلدی کوئی زیادہ حساب کتاب ہو سکتا ہے؟ قیامت کے دن تو بھائی کھاتا کھلنا ہے، لکھا ابھی سے جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، فرمایا محبوب قد مکر الذین من قبلہم، یار رب کے الفاظ دیکھیں اور کمال دیکھیں، فرمایا کہ اے محبوب ان کافروں سے پہلے بھی لوگ مکر کرتے آئے ہیں، ان کافروں سے آپ کے دور کے جو کافر جو مکر کر رہے ہیں ان سے پہلے بھی لوگ کافر مکر کرتے آئے ہیں۔ فرعون کے ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں نمرود نہیں مکر کرتا رہا، ٹھیک ہے جی، فرمایا وہ بھی مکار تھا جو میرے ابراہیم کے مقابلے میں آیا، وہ بھی مکار تھا جو میرے موسیٰ کے مقابلے میں آیا ہے۔ یہ کوئی پہلے کافر نہیں ہے جو مکر کر رہے ہیں، سازشیں کر رہے ہیں۔ مکر سے مراد کیا ہوتا ہے؟ سازشیں کرنا، ٹھیک ہے۔ محبوب نبیوں کے خلاف شروع دن سے جو ہے وہ سازشیں ہوتی آ رہی ہیں، لوگ کرتے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ کوئی آپ کو پہلے رسول تو ہے نہیں جن کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، ہاں جب سے ہم نے نبیوں کو بھیجا ہے تب سے سازشی بھی ساتھ ہی آئے ہیں، لیکن نبی تو ابھی زمین پہ نہیں آیا ہے، نبی جو اوپر تھا سازشی بھی ساتھ ہی تھا، آدم علیہ السلام، نبی جنت میں ہے سازشی بھی ساتھ ہی ہے، نبی جیسے دنیا میں آیا سازشی بھی ساتھ ہی آ رہا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ رب نے کیسی تسلی اپنے محبوب کو دی، فرمایا محبوب پریشان نہیں ہونا، ہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں بھی تسلی علماء کے لیے ہے کہ نہیں ہے کہ جتنے دور کے بھی علماء ہوں گے ان کے خلاف سازشی ضرور ہوں گے، مکار ایسے ایسے ہوں گے، ایسے ایسے بہانے بنائیں گے، جیسے لوگ نبیوں کے خلاف سازشیں کرتے آئے ہیں ویسے لوگ علماء کے خلاف بھی سازشیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کرتے آئے ہیں۔ لو جی اج انج کہہ دیتا تو ہن انج کہہ دیتا، ہن مسیح تے انج گل تو نہیں سی کرنی چاہیے نا جناب، ٹھیک ہے، یہ سازش اور کس چیز کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اب اس کا جواب کیا دیا کہ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا، اے محبوب یہ جتنے بھی سازشیں کر رہے ہیں انہیں پتہ ہی کوئی نہیں ہے، ساری کی ساری خفیہ تدبیریں وہ تو اللہ کے پاس ہے۔ تم اپنی سازشیں کر کے دیکھ لو، اپنے مکر کر کے دیکھ لو، اپنے دا کر کھیل کے دیکھ لو، ہوگا کیا؟ رب تمہارے داؤں کو تو رب جانتا ہے نا، اور جو کچھ وہ کرے گا وہ تو تمہاری سمجھ میں بھی کوئی نہیں آنے دے گا، سمجھ آئی کہ نہیں آئے گا؟ جاؤ گے تم اپنا قافلہ بچانے کے لیے، رب واپسی کسی سردار کو آنے بھی نہیں دے گا۔ بدر کے اندر گئے تو اپنا قافلہ بچانے تھے، لیکن رب کیسے بہانے کے ساتھ انہیں جناب بدر میں لے کے گیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ قرآن کے الفاظ ہیں، میں یہ نہیں گئے، رب انہیں لے کے آیا ہے، کیا ہے؟ ہاں یوم التقل جمعان فباذن اللہ، فرمایا کہ جب دو جماعتیں جو جمع ہوئی اکٹھی ہوئی ہے نا بدر کے دن، یہ آپ پہ نہیں ہوئی، فباذن اللہ، یہ اللہ کے حکم سے اکٹھی ہوئی ہے۔ رب مسلمانوں کو وہاں سے لایا ہے، ان کو یہاں سے لایا ہے، دونوں کو یہاں پہ کھڑا کر دیا ہے، میں دونوں خود نہیں آئے ہیں، رب ان کو لایا ہے تاکہ عزت عطا فرمائے تو وہ بھی کمال کے عطا فرمائے، ذلت اگر دے تو وہ بھی کمال کی ذلت دے، ٹھیک ہے۔ آج دیکھیں نا بدر جو نا بدر، وہ بدر کو یوم الفرقان کہا گیا ہے، کیا کہا گیا؟ یوم الفرقان، یہ فرق کا دن ہے، قیامت تک کے لیے حق اور باطل کا فرق ہو گیا ہے۔ لوگ جب بھی حق کی مثال دیں گے تو بدر والوں کی دیں گے، اور باطل کی مثال دیں گے تو وہ بھی بدر والوں کی دیں گے کہ یار بدل کے اندر باطل آئے تھے کٹھے ہو کر، مر کے گئے واپس، اور بدل میں حق والے بھی آئے تو 313 تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت عطا فرما دی ہے۔ تو یہ فرق کا دن تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب ہاں یہ جو مکر کر رہے ہیں ان کی پریشانی کوئی نہیں ہے، یعلم ما تکسب کل نفس، رب ہر ایک بندے کو جانتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، ما تکسب کیا کما رہا ہے رب جانتا ہے، پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے۔ اور اگلی بات فرمایا وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ، ان قریب کافر بھی دیکھ لیں گے کہ رب اچھا ٹھکانہ کسے عطا فرماتا ہے، اچھی کوٹھیاں کسے عطا فرماتا ہے، اچھے محل کسے عطا فرماتا ہے۔ دیکھو نا یار قیامت کا دن آئے گا، لینے تو دونوں بنے گی نا، اور کافروں کو بھی جنت کے محل نظر آ رہے ہوں، اس سے بڑی کوئی رسوائی ہو سکتی ہے؟ بس سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے؟ کافروں کو جنت کے محلات دکھائے جائیں گے، دکھانے کے بعد انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا،
کیوں؟ اور فرشتے کہیں گے کہ وہ کوٹھی دیکھ رہے ہو، اور ڈی ایچ اے والی، ڈیفینس کینٹ والی، ماڈل ٹاؤن والی، یہ میں تمہاری تھی، ٹھیک ہے جی، لیکن کیونکہ تم نے ڈی ایچ اے میں بنا لی تھی تو اس لیے ہم نے یہ جنت کی جو کوٹھی تھی نا وہ ہم نے تم سے لے کر کیا کیا ہے، تیرے نوکر کو عطا فرما دی ہے، ٹھیک ہے جی، مقصد یہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کافر ان قریب دیکھیں گے کہ مسلمان کس شان کے ساتھ جنت میں جا رہے ہوں گے۔ تب یار کلمہ پڑھنے کا مزہ نہیں آ جائے گا کہ جب ہمارے ساتھ کھڑا ہوا بندہ جہنم میں جا رہا ہو کافر، اور اسی کے مقابلے میں کھڑا ہوا بندہ جنت کے اندر جا رہا ہو؟ اس سے بڑی کوئی بات ہو سکتی ہے؟ مجھے آپ بتائیں یار، ہم نے یہ حدیث پاک نہیں پڑھ رکھی ہے کہ قیامت کے دن تو وہ بندہ بھی حاضر ہوگا جس کے پاس نیکی ایک ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ جنت اسے بھی عطا فرما دے گا، جنت تو اسے بھی عطا۔ بلکہ حدیث پاک دیکھیں، میں جب سارے جنتی جنت میں چلے جائیں گے نا، سفارش والے بھی چلے جائیں گے، نیکیوں والے بھی چلے جائیں گے، سارے چلے جائیں گے، کچھ مسلمان وہ ہوں گے جنہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ فرمائے گا کوئی پیچھے بچ تو نہیں گیا سفارش کرنے والا؟ تو فرشتے عرض کریں گے مالکا تیرے محبوب نے بھی کر لی، نیکوں نے کر لی، ولیوں نے کر لی، علماء نے کر لی، استادوں نے کر لی، سارے کر کے چلے گئے ہیں، میں پھر اب کوئی نہیں بچا، کہا جی کوئی نہیں بچا۔ اللہ فرمائے گا پھر میں بچ گیا ہوں، کیا میں بچ گیا ہوں؟ فرمایا میں نے بھی تو اپنا حصہ نکالنا ہے نا۔ تو حضور نے شاہ فرمایا کہ رب جہنم سے اپنا حصہ نکالے گا، فرمایا تم میرے آزاد کیے ہوئے ہو، تم جب جنت میں جاؤ گے تو لوگوں کو جا کے بتانا جنتیوں کو کہ تم تو اپنی نیکیوں کے صدقے آزاد ہو کے آئے ہو، ہم وہ ہیں جسے رب نے خود آپ آزاد فرمایا ہے۔ اور حضور نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا ان کے ماتھے پر لکھا ہوا، یہ لکھا ہوا ہوگا جنت کے اندر بھی، یہ اللہ کے آزاد کیے ہوئے ہیں۔ تو لوگ دور سے پہچان لیں گے کہ یار یہ وہ لوگ آ رہے ہیں جنہیں رب نے خود آپ آزاد فرمایا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ، فرمایا قیامت والے دن تو کافر بھی دیکھ لیں گے کہ رب اچھا ٹھکانہ کسے عطا فرماتا ہے۔ اور اگلی بات اس سورۃ رعد کی آخری آیت، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، فرمایا محبوب یہ جو کافر کہتے ہیں نا کہ آپ رسول نہیں ہیں، ٹھیک ہے، آپ رسول نہیں ہے، لیکن یار آج لوگ نہیں آتے کہہ رہے جی یار فلانا بڑا بڑا عالم ہے، نہیں وہ کوئی عالم ہے، سانو پتہ ہو کتنا عالم ہے۔ تو حضور جب سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو حضور فرماتے میں اللہ کا رسول ہوں، تو لوگ ایسے انکار کرتے ہو، کہتے تو اللہ کا رسول ہے، تجھے اللہ نے نبی بنایا ہے۔ بدر کے اندر تو یہ اپنا طائف کے اندر تو یہ جواب دیا ان سرداروں نے، انہوں نے کہا تھا کہ رب کو کوئی اور بندہ نہیں ملا نبی بنانے کے لیے۔ یہ ساری باتیں نبیوں کے ساتھ کی گئی ہیں، سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے؟ تو کہنے کا مقصد یہ کہ کافروں نے کہا فرمایا لست مرسلا، آپ رسول نہیں ہے۔ اتنی بات کی تو رب نے کیا فرمایا؟ فرمایا کل اے محبوب آپ انہیں فرما دے کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، فرمایا کہ میں رسول ہوں، اس بات پر گواہی کی تمہاری ضرورت نہیں ہے، بینی و بینکم کفا باللہ بینی و بینکم شہیدا بینی و بینکم، فرمایا کہ میرے اور تمہارے درمیان ایک گواہی کافی ہے جس کو رب کہا جاتا ہے، بس اللہ کی گواہی کے بعد کسی گواہی کی نور۔ جب رب خود فرما رہا ہے کہ محبوب آپ میرے رسول ہیں، آپ میرے نبی ہیں، آپ میرے محبوب ہیں، جب رب فرما رہا ہے تو کسی اور کی گواہی کی ضرورت ہی کیا ہے؟ آپ کوئی گواہی دے یا نہ دے، میں کل اے محبوب آپ فرمائے آپ کی گواہی کوئی نہ بھی دے تب رب بھی آپ کی گواہ کافی ہے، کسی اور کی گواہی کی ضرورت جدھر جس کے بارگاہ میں جس کے ناز اٹھانے کے لیے رب بھی ہے، اس کی کسی اور کی ضرورت کوئی ہو سکتی ہے؟ اب اسے کوئی مانے یا نہ مانے، ٹھیک ہے جی۔ حضرت حسان بن ثابت نے بات ختم کر دی تھی، کہا یا رسول اللہ ما مدات محمد بمقالتی ولکن مدات مقالتی بمحمدی، عرض کی یا رسول اللہ آپ کی تعریف ہم اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ آپ کی شان بلند ہو جائے گی، نہ ما مدات محمد بمقالتی، ہم اس لیے نہیں آپ کی شان بیان کرتے کہ ہماری بیان کرنے سے آپ کی شان بڑھ جائے گی، ہاں ولکن مدحت مقالتی بمحمدی، کہ یا رسول اللہ وجہ صرف اور صرف ہم اس لیے آپ کے گن گاتے ہیں، آپ کی تعریفیں کرتے ہیں کہ نام آپ کا لیں گے رب عزت ہمیں عطا فرما دے گا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب انہیں فرما دے کوئی ضرورت کوئی تمہاری گواہی کی، رب جو گواہ ہے کافی ہے، ٹھیک ہے جی، رب جو گواہ ہے کسی اور کی گواہ کی کیا لوڑ ہے؟ اور آگے ومن عنده علم الکتاب، دیکھو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا محبوب رب بھی گواہ کافی ہے، اور جس کو اللہ نے کتاب کا علم عطا فرما رکھا ہے وہ بھی آپ کا گواہ کافی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علماء کی یہاں پہ شان بیان، کیونکہ علماء کے پاس کتاب کا علم ہوتا ہے، قرآن کا علم ہوتا ہے، میں جس کے پاس کتاب کا علم ہے وہی آپ کا گواہ کافی ہے، چاہے وہ تورات کا علم ہو، چاہے وہ زبور کا ہو، چاہے وہ انجیل کا ہو، چاہے وہ قرآن کا ہو۔ اب یہودیوں کے پاس علم تھا، حضور کو جانتے تو تھے نا، نہیں مانے تو اور بات ہے، جانتے تو تھے۔ جن یہودیوں نے گواہی دی ہے وہ سچا مان کر ہی گواہی دی نا، جو عیسائی جانتے تھے وہ جانتے تھے۔
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تو اتنا جانتے تھے کہ حضور کی کوئی قرآن مجید ہے بلکہ اس کی گواہی دی. فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. میں محبوب آپ کو ایسے جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں. جس طرح ان کو اپنی اولاد کے اپنے ہونے میں شک نہیں ہے نا، اس طرح آپ کے نبی ہونے میں بھی ان کو شک نہیں ہے. بلکہ حضور نے ارشاد فرمایا بلکہ انہیں تو اپنی اولاد کے اندر بھی شک ہو سکتا ہے کہ یار یہ پتہ نہیں ہمارے ہیں کہ نہیں ہے. حضور نے ارشاد فرمایا میرے نبی ہونے میں انہیں اتنا بھی شک نہیں ہو سکتا ہے. اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.